أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے، جس کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے
ان لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب بنائے، ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دنیا کی یا نفس کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی آیات میں نے پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی میں نے ان آیات کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، تو انہی آیات کے حوالے سے آج میرا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 110 ہے، اس کا عنوان جو ہے نبیوں کی اجتہادی غلطی اور اللہ تعالیٰ اس اجتہادی غلطی کو حکیمانہ رنگ میں کس طرح دور فرماتا ہے، یہ خاص کر کے آج کے لیکچر نمبر 110 کا عنوان ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54، تو ان دونوں آیات کا یہ جو اب میں لیکچر دوں گا، اس میں جو باتیں بتاؤں گا ان سے گہرا تعلق ہے ان دونوں آیات کا۔ یہاں پر میں سب سے پہلے تو میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا تریاق القلوب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 اور 155 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ یہ جو میں نے حضور صاحب کے الفاظ پڑھے ہیں، اس حوالہ کے آخر پر حضور صاحب فرماتے ہیں، اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ آج کا یہ جو میرا لیکچر ہے، اس میں انہی الفاظ پر مخالفین کا جو اعتراض ہے، وہ جو ہم پر اعتراض اٹھاتے ہیں بار بار، تو ان کے اعتراضوں کا تعلق حضور صاحب کے انہی ایک سطر پر جو میں نے پڑھی ہے، اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ مخالفوں نے اپنا اعتراض جو ہم پر جمایا ہوا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اور میرے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی، امتی نبی تھے، اور آپ خدا تعالیٰ نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ بھی بشری وہ جو کمزوریاں ہیں، سہو اور خطا کی، وہ لگی ہوئی تھی۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور کی جو پیشگوئی ہے، حضور صاحب نے جب وہ شائع کی تھی، بوقت اشاعت حضور صاحب نے جیسا کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، پھر سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم کے ساتھ بوقت اشاعت اس پیشگوئی کی، الہامی پیشگوئی کی، اپنی قلم سے لڑکا لکھتے ہیں۔ یہ لڑکا لکھنا ان کا اپنا اجتہاد اور قیاس تھا۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت مرزا غلام صاحب سے ایک اجتہادی سہو ہوا تھا، اور یہ بھی بارہا میں نے کہا ہے کہ اس اجتہادی غلطی میں بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور ارادہ تھا۔ یہ مرزا غلام صاحب نے خود اپنے پاس سے غلطی نہیں کی تھی اجتہادی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت مرزا غلام میرا برگزیدہ بندہ ایسا ہی کرے، تو وہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں، آدمی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی کہ ایسا ہو۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضور صاحب اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو اپنے پہلے بیٹے بشیر احمد اول پر چسپاں کرتے ہیں، انہیں مولود مسعود قرار دے کر کہ یہی وہ میرا بیٹا ہے جس سے قومیں برکت پائیں گی، وہی پسر موعود، وہ مسلم موعود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نہیں تھا، بشیر احمد اول وہ مسلم موعود پسر موعود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
ملہم کی اس اجتہادی قیاس یا غلطی کو اٹھانے کے لیے بشیر احمد اول کو 15 مہینے کا جب وہ ہو گیا فوت کر لیا۔ اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب بہت محتاط ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ایک رسالہ لکھا، جس کا اکثر نام سبز اشتہار ہم لیتے ہیں، کہ وہ سبز رنگ کے اوراق پر شائع کیا گیا تھا۔ وہاں پر حضور صاحب نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بشیر اول کا جو مثیل تھا، یعنی بشیر احمد اول کی الٹرنیٹ کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی خبر دی تھی ان کو، یعنی بشیر ثانی کی، اس کے متعلق یہ فرما دیا کہ وہ پیشگوئی جو مجھ سے موعود ہے اس کا وہ مصداق ہوگا۔ یعنی ان باتوں حضور صاحب کی وہ باتوں سے یہ ثابت ہوتی ہیں باتیں۔ تو مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں اپنے اس سبز اشتہار میں، حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 179 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے، جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اس کے بعد کی عبارت جو ہے، مثال کے طور پر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے بعد کی جو عبارت ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وغیرہ وغیرہ کے ساری آگے پیشگوئی چلتی ہے، اور وکانہ امرن مقضیہ تک۔ تو خاکسار نے جو گزشتہ 2 دن پہلے ایک لیکچر دیا تھا، اس کا نمبر ہے 109، اس میں خاکسار نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت کے متعلق کچھ چند حقائق بتائے ہیں۔ ان میں میرے اپنے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے باتیں کھول کے بتائی ہیں کہ یہ جو اس میں حقائق کیا ہیں اور اس پیشگوئی کے حصے کیا ہیں۔ تو مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، یہ جو حضور صاحب کے الفاظ ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں سے پتہ ملتا ہے، اگلا ایک اور حوالہ بھی ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا وقت بچانے کے لیے، وہاں پر وہ حضور صاحب نے الہامی نام بھی، کہ وہ جو موعود نشان رحمت ہے، یا موعود ذکی غلام ہے، یا مجھ سے موعود ہے، یا پس سے موعود ہے، اس کے ناموں کا بھی ذکر حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے آگے چل کر۔ تو وہاں سے شبہ پڑتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ مرزا غلام صاحب سبز اشتہار لکھتے وقت سمجھتے تھے کہ بشیر اول تو فوت ہو گیا ہے، اس کا جو مثیل مجھے ملا ہے وہ پس موعود یا مجھ سے موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں باتیں، یہ ثابت ہوتی ہیں، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ صرف کہتے ہیں جب یہ بشیر ثانی پیدا ہوا تو 12 جنوری 1899 کی بات ہے، دن کی بات ہے، تو حضور صاحب نے اس دن ایک اشتہار لکھا، اشتہار تکمیل تبلیغ اس کا نام ہے۔ تو اس کے حاشیہ میں حضور صاحب نے یہ باتیں کی کہ یہ جو 12 جنوری 1899 کو یہ بچہ میرا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا بطور تفاول نام رکھا ہے بشیر اور محمود۔ ابھی میں اس کو نہ پس سے موت کہتا ہوں، نہ مجھ سے موت کہتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھ پر نہیں کھولا۔ تو جب مجھے اللہ تعالیٰ انکشاف کرے گا مجھ پر اس حوالہ سے، پس سے موت یا مجھ سے موت کے حوالے سے، تو میں اس کا پھر کھول کے اپنے پیروکاروں کو بتاؤں گا، یعنی انکشاف الہی کے بعد میں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صاحب نے سبز اشتہار میں جو یہ کہا ہے یا لکھا ہے کہ مسلم موت یا پس موت کی پیشگوئی کا مصداق بشیر اول کی بجائے بشیر ثانی ہوگا۔ تو جب بشیر ثانی پیدا ہوتا ہے تو حضور صاحب نے اپنے جو الفاظ تھے سب اشتہار یا 1888 کا جو اشتہار ہے، اس میں جو کہے تھے بشیر ثانی کے حوالے سے، اس سے رجوع فرما لیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بشیر ثانی کے متعلق سب اشتہار میں یا اشتہار 1888 میں ضرور مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مسلم موت یا پس موت کی پیشگوئی کے مصداق ہوں گے، یا یہ کہا ہے کہ اس کے جو اگلی پیشگوئی ہے
جو بشیر ثانی کے متعلق ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ لیکن ہم یہ بار بار کہتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ہمارے مخالفین بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب بشیر ثانی پیدا ہوتا ہے تو مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے سبز اشتہار کے ان الفاظ سے رجوع فرما لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ میں نے سبز اشتہار میں جس بشیر ثانی کی بات کی ہے وہ پیدا ہو گیا اور وہی مسلم موعود یا وہ پسر موعود ہے۔ حضور صاحب ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام بشیر اور محمود تفاول کے طور پر رکھا ہے، اور ابھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم موعود ہے یا پسر موعود ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ مجھ پر انکشاف فرمائے گا اس حوالے سے تو میں کھول کر پھر لوگوں کو بتا دوں گا کہ کون مسلم موعود یا پسر موعود کی پیشگوئی کا مستحق ہے۔ ابھی میں نہیں کہتا اس بچے کے متعلق۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جو حضور صاحب نے سب اشتہار میں فرمایا بشیر ثانی کے حوالے سے، بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیہ میں حضور صاحب نے اپنے سب اشتہار کے حوالہ میں جو بیان دیا تھا اس سے رجوع فرما لیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 12 جنوری 1899 کے بعد اشتہار تکمیل کے بعد وفات تک حضرت مرزا غلام صاحب نے بشیر الدین محمود کے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔ جس اگر ذکر کیا ہے بہت ساری کتابوں میں، تو وہ دیگر لڑکوں کی طرح بشیر الدین محمود کا بھی ذکر کیا ہے ایز اے لڑکے کی پیشگوئی کے متعلق، کہ ایک مجھے لڑکا ملا، اس کی پیشگوئی اللہ نے پہلے بتا دی، وہ لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام میں بشیر اور محمود رکھا۔ اسی طرح بشیر احمد، اس طرح شریف احمد، مبارک احمد، اس سب لڑکوں کا اللہ نے حضور صاحب نے ذکر کیا، لیکن بشیر الدین محمود احمد کے متعلق مسلم موعود اور پسر موعود کے کہیں کسی جگہ پر بھی حضور صاحب نے الفاظ استعمال نہیں فرمائے، بلکہ مولود مسعود 3 کو 4 کرنے والا، اور یہ وہی لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں، یہ باتیں ساری حضور صاحب نے تریاق القلوب میں جب چوتھا لڑکا آپ علیہ السلام کا پیدا ہوا مبارک احمد، اس کے متعلق یہ سارا انکشاف کامل جو کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں جس اس کی پیدائش کی پیشگوئی کا ذکر کرتے رہے ہیں حضور صاحب، لیکن اس کے متعلق مسلم موعود، پسر موعود یا مولود مسعود، یا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، یا یہ بشیر الدین محمود احمد وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی، اس کے متعلق کوئی بات بھی حضور صاحب نے وفات تک نہیں کہی۔ صرف مبارک احمد کے متعلق تریاق القلوب میں حضور صاحب نے پورا بابانگ بلند اعلان کیا، وہ انکشاف جس کا وعدہ حضور صاحب نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں فرمایا تھا 12 جنوری 1899 کو، اس کا ایفا یا اس کو پورا کیا تریاق القلوب میں صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے وقت۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اب میں آتا ہوں اپنے اصل عنوان کی طرف، کہ حضور صاحب بشیر احمد اول کے بعد کی وفات کے بعد اپنے لڑکوں کے نام تفاول کے طور پر رکھنے انہوں نے شروع کر دیے۔ جو پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا نا بشیر اول کے متعلق کہ یہ مولود مسعود ہے، اس قسم کا پھر انہوں نے نام بشیر الدین محمود کے متعلق کہا۔ بشیر احمد کا نام بھی، مرزا بشیر احمد کا نام بھی بطور تحفل رکھا، مرزا شریف احمد کا نام بھی بطور تحفل رکھا۔ ہاں، چوتھا لڑکا حضور صاحب کے بقول صاحبزادہ مبارک احمد جب پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے وقت حضور صاحب نے تریاق القلوب میں اس وعدہ کو جو اشتہار تکمیل تبلیغ میں حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ جب مجھے اللہ انکشاف فرمائے گا مجھ پر تو میں اس کو افاع کروں گا یا بتاؤں گا لوگوں کو، وہ تریاق القلوب میں مبارک احمد کی پیدائش کے وقت حضور صاحب نے وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اس کے بعد مثال کے طور پر سراج منیر ہے، اور حضور صاحب کی انجامی آتم کتاب ہے، تریاق القلوب ہے، اس طرح نزول المسیح ہے، حقیقت الوحی ہے۔ ان سب کتابوں میں حضور صاحب نے لڑکوں کی پیدائش کا ذکر کیا، کیونکہ لڑکوں کی پیدائش کے متعلق اللہ نے ان کو بتایا تو انہوں نے پیشگوئی کر دی، تو وہ لڑکے ساری پیدائش کے بعد پیدا ہوئے۔ اس طرح لڑکوں کی پیدائش کے متعلق حضور صاحب نے ان سارے لڑکوں کا ذکر کیا ہے اپنی سچائی کے لیے، کہ اللہ نے مجھے ہر بیٹی کی پہلے پیدائش کی خبر دی، میں نے اعلان کر دیا تو پھر بیٹا اللہ نے دیا۔ تو مسلم موعود یا پسر موعود، اس کے متعلق حضور صاحب نے بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ 2 لڑکے مثال کے طور پر بشیر احمد اول کے متعلق مولود مسعود فرمایا تو وہ اللہ نے فوت کر لیا۔ مبارک احمد کے متعلق پھر وہ وعدہ انکشاف الہی کا بھی جب انشاف اللہ کرے گا میں بتاؤں گا، تو وہ وعدہ حضور صاحب نے تریاق القلوب میں مبارک احمد کی پیدائش کے بعد کیا، بڑی تفصیل سے کیا، اکثر میں اور میرے ساتھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا، مبارک احمد کے متعلق تقدیر کیا ظاہر ہوئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 7-8 سال کا جب ہوا فوت کر لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو بشارتوں کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. دراصل یہ بشارتوں کے سلسلہ جاری اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کی وہ جو اتحادی غلطی تھی جو انہوں نے رسالہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کا جو ہے پیشگوئی تھی جب شائع کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بریکٹ میں ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لفظ خود لکھا تھا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اے میرا بندہ یہ کام کرے. اور پھر ساری زندگی مرزا غلام صاحب اپنی اولاد بچوں میں لڑکوں میں مسلم موت پس موت کو ڈھونڈتے رہے ہیں. اور یہ ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں ہے. ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ایک پیشگوئی ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشگوئی کے متعلق کچھ نہیں بتایا اپنے اس برزیدہ بندے کو. اپنے طور پر وہ اگر ڈھونڈتا پھر رہا ہے اپنی اولاد میں سے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن دینا نہ دینا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اختیار ہے، ملم کا نبی کا کوئی اختیار نہیں. یہ پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتی ہیں. جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیشگوئی نازل فرمائی آئندہ زمانے کے لیے، تو اس نبی کو عزت دی ایک پیشگوئی نازل فرما کر. آگے وہ پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی امانت ہوتی ہے، اپنا خزانہ ہوتا ہے، اس پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں پورا کرنا ہے، کہاں پہ پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ یہ حق اس نبی کو بھی نہیں دیتا، اس ملہم کو بھی نہیں دیتا جس پر وہ پیشگوئی نازل کرتا ہے. ہاں اتنی عزت دے دیتا ہے کہ کوئی خاص پیشگوئی آئندہ زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی پر کسی ملہم پر نازل فرما دیتا ہے. یہی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عزت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کی مصداق کا اختیار بنانے کا نبی کو نہیں دیتا. میں مثال دیتا ہوں. آنسم کو اللہ تعالیٰ نے کہ امام مہدی کی بشارت دی بھی تیری امت میں پیدا کرو ہوگا. آنسم نے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے، پیشگوئیاں ہیں، حدیثیں ہیں کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی عطر سے پیدا ہوگا. میرے احمدی بہن بھائی بزرگ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حدیث موجود ہے. تو دیکھیں وہ کیسی امام مہدی کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے. پوری امت آج تک وہ فاطمہ کی عطرت میں سے وہ مہدی کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیشگوئی ایک مغلیہ خاندان میں پیدا ہونے والے ایک برزیدہ ایک نیک وجود حضرت مرزا غلام احمد کے وجود میں پوری کر دی. اب دیکھو جی، وہ پیشگوئی تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے آنسم کو، لیکن اس کے مصداق ہونے کا جو بات ہے وہ بات اللہ نے اپنے پاس رکھی. اس کا فیصلہ اپنے پاس رکھا، آنسم کو نہیں دیا. آنسم نے فرما دیا اپنے قیاس کے ساتھ یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی عطر سے ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا صحیح فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کس کو امام مہدی بنانا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطرت میں سے کسی کو بنانا ہے، یا کہ امت محمدیہ میں سے آنسم کی یہ ذریت ہے ساری، اس میں سے کسی اور نسل میں سے کسی کو بنانا ہے. یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ امام مہدی کی پیشگوئی موریہ خاندان میں پیدا ہونے والے ایک چشم چراغ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود میں پوری کی. یہی بات الہامی پیشگوئی مسلم موت کی یہی بن گئی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو بھی لڑکا لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق لکھا. اللہ نے لکھوایا تو لکھا انہوں نے، اور ساری زندگی وہ اس بیٹے کو مسلم موت کو پس موت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں. جیسے آنسم نے فرما دیا کہ وہ مہدی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطرت میں سے ہوگا، تو مرزا غلام صاحب اسی طرح ڈھونڈتے رہے. تو یہ بات کہہ دینا کوئی گناہ کی بات نہیں. نہ آنسم نے کوئی گناہ کی ہے یہ فرما کر کہ میری بیٹی فاطمہ کی عطر سے امام مہدی پیدا ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا جو بھی انہوں نے محسوس کیا اور جو ان کو فہم ملا اس کے مطابق کہہ دیا. ایسے مرزا غلام صاحب بھی اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی ہوا. لیکن وہ اپنے بیٹوں کا بشیر احمد اول کی وفات کے بعد اپنے بیٹوں کا نام بطور تفاول رکھتے رہے. کسی پہ انہوں نے اس پیشگوئی کو چسپاں نہیں کیا. چسپاں صرف بشیر احمد اول پر کیا یا مبارک احمد پر کیا. باقی بیٹوں کے نام بطور تفاول رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کا سلسلہ جاری رکھا. بشیر احمد اول کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 6-7 نومبر 1907 تک یہ جاری رہتا ہے. جاری نہیں بشارتیں. اور بشارتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے برزیدہ بندے کی وہ اتحادی غلطی دور کر رہا تھا. وہ جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا لڑکا، بھئی یہ ذکی غلام لڑکا میرا ہوگا، یہ اتحادی غلطی تھی اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوئی. اور اللہ چاہتا تھا کہ ایسی بات ہو، تو وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ بشارتیں نازل فرما کر، یعنی ذکی غلام اور اس کے سیواتی نام جو ہیں ان کے ساتھ بشارتیں
الہامی بشارتیں نازل فرما کر مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ ان کی یہ اجتہادی غلطی دور کرتا رہا، اٹھاتا رہا، بتایا نہیں۔ لیکن ہمارے جو مخالفین کا ان کا یہ اعتراض ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا کہ اے میرے بندے، اے تو نے اجتہادی غلطی کر لی ہے، اے میرے بندے میں تیری اجتہادی غلطی دور کر رہے ہیں کہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ آپ پر نازل فرما کر یہ میں تیری اجتہادی غلطی دور کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے مخالفین کا یہ ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین سے میں بڑے ادب سے کہتا ہوں یہ تمہارے اعتراضات بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ تم مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے دور ہو گئے ہو، تم نے چھوڑ دیا ہے مرزا غلام صاحب کو۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی محبت میں اور اس کے جانشینوں کی محبت میں آپ لوگ مرزا غلام صاحب کی جو احمدیت ہے، سچی تعلیموں سے دور ہو چکے ہو۔ اب اگر دور نہ ہوتے تو تم یہ اعتراض نہ کرتے۔ اعتراض تمہیں بتاتے ہیں تمہارے کہ تم دور ہو چکے ہیں، تم نے ارتداد اختیار کر لیا ہے۔ تم اگرچہ نام لیتے ہو مرزا صاحب کا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا آپ کر بیٹھے ہو۔ تو یہ جو باتیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سورت الحج کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرماتا ہے۔ میں دوبارہ ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا۔ یعنی تمنا خواہش ہوتی ہے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے، نہ فرشتے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک کمزوریاں ہوتی ہیں بشری۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا ہماری اولاد میں سے بھی کسی پر ہو جائے، تو خواہش کرنا تو گناہ نہیں ہے، تمنا ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ یہی باتیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی کے ناموں کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے بعد، یا بشیر احمد اول کی وفات کے بعد، یا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 تک جاری الہامی بشارتیں جو ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام میں سب پر نازل فرمائی ہیں، ان میں دراصل وہ غلطی اٹھا دی، مرزا غلام صاحب کی اجتہادی غلطی کو دور کر دیا، ایسے ہو گیا جیسے غلطی ہوئی نہیں۔ یہی اللہ فرماتا ہے تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفس کی بیماری، دنیا کی بیماری، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہی باتیں ہیں جو میں اب اس آج لیکچر کے آج میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں اس قسم کی باتوں کو۔ میں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی ابھی میں حوالے پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ مرزا غلام صاحب کی میں پیروی کرتا ہوں، انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے، میں انہی کی تعلیم کی طرف آپ سب لوگوں کو، اپنے مخالفین کو بلا رہا ہوں کہ آ جائیں، مرزا غلام صاحب کے قدموں میں آ جائیں، ان کی احمدیت کو مان لیں۔ جب آپ ان کی تعلیم پر عمل کریں گے تو یہ سوال جو آپ میری مخالفت میں کرتے پھر رہے ہیں اجتہادی غلطی کے حوالے سے، یہ اعتراض نہیں رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مرزا غلام صاحب نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کی پوری تشریح کر دی ہوئی ہے۔ خاکسار کی جو کتاب ہے غلام مسیح الزماں، اس کا پہلے حصے کا تیسرا جو چیپٹر ہے اجتہادی غلطی بطور ابتلا، تو وہ پڑھیں، کوئی 8-10 صفحے ہیں، 15 صفحے ہیں، اس میں میں نے تو بالکل آپ کو پوری مطلب کہ 23 جلدیں روحانی خزان کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ میں نے خلاصہ نکال کے رکھ دیا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی پیشگوئیوں کے حوالے سے یا اتحادی غلطیوں کے حوالے سے کیا تعلیم ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ آپ اگر وہ ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں، 15 صفحے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو 23 جلدیں روحانی خزائن کی نہیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن آگے مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو ماننا، ان پر عمل کرنا، ان کو اپنے سینے سے لگانا، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اب میں پھر دوبارہ آتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ میں نے مثال دے دی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے کہ وہ لڑکا مرزا غلام صاحب کا وہ لڑکا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ لکھوایا، ان سے وہ لکھ دیا انہوں نے، پھر ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں سے وہ ڈھونڈتے بھی رہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ لڑکا نہیں تھا، وہ ان کا روحانی فرزند تھا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ اللہ کا ہے۔ الہامی پیشگوئی مسلم موت مرزا غلام صاحب پر نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو ایک عزت دی،
کہ اے میرے بندے میں تیرے پر نازل کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت تھی، اور اس کا مالک اللہ ہے. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی اس فضل کا، اس رحمت کا مصداق کس کو بنانا ہے. الہامی پیشگی مسلم موت کا جو فضل ہے یا رحمت ہے، یہ اللہ نے اس نبی کو، امتی نبی کو، مرزا غلام رسول کو حق نہیں دیا کہ یہ تو فیصلہ کر. ہاں ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں سے، شاید میری اولاد میں سے اللہ بنا دے گا، ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. دیکھیں یہ مرزا غلام صاحب کو اس غلطی سے اٹھا دی، وہ غلطی اٹھا دی مرزا صاحب کی، اس پر قائم نہیں رکھا. کیسے؟ وہ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی کے ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر بشیر احمد اول کی وفات کے بعد نازل فرما کر یہ 13 الہامی بشارتیں ہیں. یعنی 1881 سے اگر ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل 13 بنتی ہیں، اور بشیر احمد اول کی وفات کے بعد یہ 12 بنتی ہیں، اور بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد یہ 11 الہامی بشارتیں بنتی ہیں. اور 1895 یہ 9 سال کا جو میرے مخالفین شور ڈالتے رہتے ہیں، اس کے بعد اگر کاؤنٹ کریں تو وہ الہامی بشارتیں بنتی ہیں 10 کے قریب وہ بنتی ہیں الہامی بشارتیں. ان الہامی بشارتوں میں اللہ نے بتا دیا ملہم کو حکیمانہ رنگ میں، بالواسطہ رنگ میں، کہ اے میرے بندے تیری خواہش ہے، تو اولاد میں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے اپنے جسمانی بیٹوں میں سے، لیکن وہ نہیں ہے. میں تو اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں، اس کا وعدہ کر رہا ہوں. وہ آخری بشارت جو میری ہوگی ذکی غلام یا اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ دی گئی بشارتیں، آخری بشارت کے بعد وہ پیدا ہوگا. تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ میں آپ کے بچوں میں سے دے رہا ہوں یا میں آپ کی روحانی ضروریت جو ہے، روحانی اولاد ہے، اس میں سے دے رہا ہوں. یہ اللہ نے اپنا فیصلہ اپنے پاس رکھا. نبی کو حق نہیں دیتا کہ یہ اللہ کا فضل، یہ میں پیشگوئی آپ کو دے رہا ہوں، اعلان کر دے، اور پھر اس کا مصداق کا بھی اللہ حق اس کو دے دے. یہ اللہ نے دیا ہی نہیں، کسی کے نبی کو نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. تو اس میں شور ڈالنا، لڑائی کرنا، مخالفتیں کرنا، بد زبانی کرنا، تو آج کل ہمارے مخالفین کا وتیرہ ہے، آئے دن بد زبانی بہت شدید کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ تو ان کے شر سے احمدیت کو بھی، اسلام کو بھی بچائے. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو حوالہ ہے، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. مرزا غلام صاحب الہام پر زور دے رہے ہیں کہ نبی کی اپنی باتیں بھی، ان میں بھی خطا ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے. تو اصل چیز بات الہام کی ہے جو کہ کوئی نبی پیش کرتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر الہام نازل ہوا ہے، اس میں کوئی غلطی کے دکھاؤ. آگے اس میں فرماتے ہیں، آخری وہی فکرہ ہے، اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 تا 155. دیکھیں میں بار بار مثال دیتا ہوں الہامی پیشگی مسلم موعود میں جو مرزا غلام صاحب نے ذکی غلام کے ساتھ لفظ لڑکا اپنی قلم سے لکھا، یہ اتحادی غلطی تھی. کیسے اللہ نے اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو اس اتحادی غلطی پر قائم کیسے نہیں رکھا؟ یہ نہیں کہا مرزا غلام صاحب کو کہ اے میرے بندے، اے آپ کا لڑکا لکھنا اتحادی غلطی ہے اور میں نے الہامی بشارتیں نازل فرما کر وہ اتحادی غلطی دور کر دی ہے. ایسے نہیں کہا. دیکھو اگر ایسے اللہ کہہ دیتا تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی آزمائش کرنی، تو وہ تو آزمائش ختم ہو جاتی. وہ تو آزمائش ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرزا غلام صاحب نے زندگی میں یہ سب بتا دینا تھا کہ یہ جو ذکی غلام ہے میرا لڑکا نہیں ہوگا. اللہ جانتا ہے اس کو، وہ اللہ نے کس کو بنانا ہے. تو جب یہ اللہ مرزا غلام صاحب بتا دیتے تو مرزا بشیر الدین کہاں دعوے کرنے تھے؟ کہاں مرزا بشیر الدین محمود کو لوگوں نے، صحابیوں نے ان کو بنانا تھا؟ نہیں، ہونا ہی تھا. پھر آزمائش ختم ہو جاتی درمیان میں. آزمائش تبھی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکیمانہ رنگ میں، بالواسطہ رنگ میں ملہم کو اس اتحادی غلطی سے باہر کر دے، وہ غلطی اٹھا دے، اس کو اس غلطی پر قائم نہ رہنے دے. ہاں لیکن آزمائش وہ درمیان میں رکھے، کھول کے نہ بتائے اپنے ملہم کو، اپنے امتی نبی کو، اپنے برگزیدہ بندے کو. کیونکہ کھول کے بتانے سے تو پھر وہ اپنی اولاد کے متعلق کہہ دے گا کہ جناب میرا لڑکا نہیں ہوگا. اگر وہ کہہ جاتے، مثلا کھول کے اللہ بتا دیتا، تو پھر وہ آزمائش نہیں ہو سکتی تھی. مرزا غلام صاحب کی اولاد کی وہ آزمائش سے وہ پاس ہو جاتے، آزمائش ہوتی نہ. لیکن اللہ کا کام ہے کہ وہ امتوں کا، جماعتوں کا آزمائش لیا کرتا ہے. کسی امتی نبی کو مان لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماننے والوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کی اولاد کا بھی کرتا ہے.
ایسی میں اپنی مثال دیتا ہوں، مثلا میری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 3 فرزند دیے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے آزمائش تو وہ باتیں اگر میرے منہ سے کوئی چیزیں ایسی نکلوا دے اللہ تعالیٰ، وہ کہہ دوں میں، تو بعد میں مطلب کہ وہ ان باتیں جو درست نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کہی ہوئی میری باتیں یا ان سے میری غلطی جو ہوگی وہ اٹھا دے، دور کر دے اپنے علم میں، تو اس کے بعد میری اولاد کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر مجھے بتائے گا کہ اے عبدالغفار تو نے یہ اتحادی غلطی کر لی ہے، کیونکہ اللہ تو خود غلطی کرواتا ہے بعض اوقات اپنے مرسل سے، تو جب وہ خود غلطی کرواتا ہے تو وہ خود کھول کے نہیں پھر اسے کہتا کہ تیری یہ غلطی ہے، یہ میں تیری دور کر رہا ہوں. یہ میں اپنے مخالفوں کو کہتا ہوں سمجھنے والی باتیں ہیں. سمجھو، اللہ سے ڈرو، آخر آپ لوگوں نے مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے. یہ وہاں پر آپ ذمہ دار اپنی غلطیوں کے ہو گئے. میں اور میرے ساتھی کھول کے انہی باتوں کو آپ آگے بتا رہے ہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ تکبر میں مبتلا ہیں اور اتنے زیادہ مطلب کہ ہو چکے ہیں، مطلب کہ خود سر ہو چکے ہیں کہ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جمبا صاحب کیا کہتا پھر رہا ہے، یہ اس کے ساتھی طارق چوہان کیا کہہ رہا ہے، یا دیگر منصور کیا کہہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ تکبر چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں پر ہم تو کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو جس طرح تم نے ہمیں صلاحیتیں دی کھول کے بتایا. یہ لوگ ماننے کے لیے کو تیار نہیں تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، بتاؤ ہمیں کہ مرزا غلام صاحب کو کیسے اللہ نے بتایا کیوں نہیں کہ تیری اتحادی غلطی ہو گئی ہے. اور پھر جب غلطی دور کی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں مرزا غلام صاحب سے کہا کہ اے میرے بندے میں نے تیری اتحادی غلطی دور کر دی ہے. تو یہ مطلب کہ اتنی باغی اور اتنے متکبر لوگ ہیں کہ اللہ کو وہ قبضہ کرتے پھر رہے ہیں کہ اللہ بھی سارے مطیع ہو، جس طرح ہم چاہیں اسی طرح اللہ کرے. اللہ تمہارا پابند نہیں، تم نوکر چاکر ہو اللہ کے، تمہاری مخلوق ہو اس کی. تمہیں ایک ابتلا، ایک ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں زندگی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جس کی چاہے، جس طرح چاہے وہ اس کی آزمائش کر سکتا ہے. اس کی ہم مخلوق ہیں. اللہ نبیوں کو بھی ابتلا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے ان کی، اور الحمدللہ سارے نبی اپنی آزمائشوں میں استقامت سے کامیاب ہوئے، استقامت دکھائی انہوں نے. ان کی جو آگے اولادیں ہوتی ہیں، ان کی ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر ان میں سے فیل ہو جاتی ہیں ان آزمائشوں میں، وہ دنیا دار ثابت ہوئے تھے. میں ابھی چند حوالے ہی پڑھ کے سناؤں گا اس حوالے سے، یہ جو میں آج کا لیکچر دے رہا ہوں. تو میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ تکبر نہ کرو، اللہ کی باتوں کو مانو، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی طرف آؤ. میں ادھر ہی تو بلا رہا ہوں. اگر تم آج مرزا غلام صاحب کو مان لو، اس کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دو، یہ جو آپ اعتراض کرتے پھر ہیں، یہ اعتراض ہی ختم ہو جائیں. ابھی میں حوالے پڑھوں گا مرزا غلام صاحب کے، جس سے میں ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ اگر تم مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو مانو اور اس پر عمل کرو تو یہ تمہارے اعتراض بالکل ہی ختم ہو ہی نہیں سکتے. یہ اعتراض تب پیدا ہوئے ہیں کہ جب تم نے مرزا غلام صاحب کو چھوڑ کر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جانشینوں کی پیروی شروع کی ہوئی ہے. ان کی محبت میں انہوں نے برین بشم کے ساتھ محبت ڈال دی اپنی تمہارے دلوں میں. اور یہ جو بلائے قادیان ہے، کوئی خلافت کا وعدہ مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، نہ امتی یا غلام نبیوں کو اس قسم کے خلافتی سلسلوں کا وعدہ اللہ کیا کرتا ہے. میں بارہا 2019 میں 10 خطبے میں نے دیے، گاہے بگاہے میں کہتا رہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے، وہ آنسم کی ہی صاحب شریعت نبی تھے. آنسم ان کی شریعت کی تجدید کے لیے ہی آپ امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجددین کے رنگ میں، وہ 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر اسی خلافت علی منہاج نبوت جو مجددین کی ہے، اسی کے 13واں خلیفہ تھے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں یہ مطلب کہ وہ خلافتی سلسلہ میں تیرے بعد قائم کر دوں گا. یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کر کے 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے موقع پر قبضہ کر کے جماعت پر پھر خلافت کے نام پر ایک اپنی گدی بنائی ہوئی ہے. خلافت کا تقدس اوپر چڑھایا ہوا ہے تاکہ اگر وہ ہم گدی کہیں گے تو ایک احمدی بھی نہیں مانے گا. تو یہ سب جھوٹ دجل فریب ہے، یہ بلائے قادیان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، غالباً 8 اگست کا 2019 کا ایک میرا خطبہ جمعہ ہے. اسی طرح اس سال بھی 1 جنوری کو جو میں نے خطبہ دیا ہے اس میں بھی میں نے بتایا ثبوت کے ساتھ حوالے مرزا غلام صاحب کے الہام پیش کر کے، یہ بلائے قادیان ہے، یہ بلائے مشک کی کاپی ہے. تو انہوں نے خلافت کا اوپر لبادہ اوڑھ کے تم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور پیچھے لگایا ہوا ہے، اور تم اس کو خلیفہ کہتے پھر رہے ہو. کوئی خلافت کا وعدہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا وہ خلیفے تھے، اپنا مرزا غلام صاحب آنسم کے خلیفے تھے، تو ان کو ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. تو یہ باتیں بھی چھوڑو، یہ ضد سے چھوڑ دو. اور بڑی سنجیدگی سے ہم بتا رہے ہیں، میں اور میرے ساتھی.
اچھا، اب میں آتا ہوں یہ جو اعتراض کیا گیا ہے، میں آج جس کا جواب دے رہا ہوں، وہ اعتراض جناب اکرم محمود کلمی نام ان کا خالد واسطی ہے، ان کا یہ اعتراض ہے۔ میں نے آج یا کل میں کسی سنا تھا، میرے آج کل وہ میرے جو ساتھی ہیں عزیز منصور احمد صاحب اور عزیز ظہور احمد صاحب، اس کے ساتھ بڑی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں یہ اکرم محمود صاحب، تو میں نے وہ پڑھا ان کا جو اعتراض ہے، تو وہ میں نے نوٹ کر لیا۔ تو آج میں جو لیکچر دے رہا ہوں اسی کے جواب میں دے رہا ہوں، اکرم محمود صاحب کا جو اعتراض ہے اسی کے جواب میں آج کا لیکچر میں دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کے اندر تقویٰ ہے، دیانتداری ہے، انصاف ہے، تو سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی بندے نے سمجھنا ہی نہیں، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو ہم چاہتے ہیں ایسے ہی ہو، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پابند نہیں ہے۔ آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں پکڑ کے سیدھا کر دیا، بڑے بڑے ابو جہل تھے ان کو سیدھا کر دیا، آپ کس بات کی بول رہے ہیں؟ اب میں ان کا یہ اعتراض آپ کو لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، وہ بھی سن لیں، باقی سامنے بھی سن لیں۔ اکرم محمود خالد واسطی صاحب کہتے ہیں کہ ظہور صاحب خدا کا خوف کریں، وہ منصور صاحب کے الفاظ سنیں، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ جو ہیں اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ نشاندہی کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کی۔ آپ پھر اس مقام پر بھی فائز ہیں کہ وہ اجتہادی غلطی دور کر دی گئی۔ آگے وہ لکھتے ہیں اکرم محمود صاحب، نہ تو آپ یہ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ میری اجتہادی غلطی تھی۔ اکرم محمود صاحب یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی جو ایسا آپ ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں بھی بتائی ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا لیکچر میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب میں حوالے بھی دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کے، ایسے نہیں ہوا کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہشیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہ تو آپ کہیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا ہو کہ یہ میری اجتہادی غلطی تھی، نہ کہیں آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میری اجتہادی غلطی دور ہو گئی تھی۔ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ خالد واسطی صاحب یہ تماشا نہیں، یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، آپ کو بھی بنایا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والے کہ پیشگوئیوں کے حوالے سے وہ اسی طرح کرے جس طرح تم چاہتے ہو؟ نہیں، وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کو اسی آزمائش میں آنا پڑے گا۔ آپ نے اگر ہدایت پانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان راہوں پر چل کر پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں، ہدایت کی راہیں۔ اپنے آپ سے آپ کچھ نہیں، نہ خدا کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے برزدہ مرسلوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہی مرسلوں کو ماننے والوں کا آپ بگاڑ سکتے ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں اس سے بڑا تماشا سن لیجئے کہ جمبا صاحب محترم یہ فرماتے ہیں کہ ملہم زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے جسمانی بیٹوں میں سے کسی کو مسلم موت سمجھتا رہا۔ میں آج بھی کہتا ہوں سمجھتا رہا۔ جن دونوں بیٹوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ یہ ہیں وہ مولود مسعود یا پسر موعود یا مسلم موعود کا انہوں نے نام نہیں لیا، بالواسطہ رنگ میں انہوں نے جن دونوں بیٹوں پر سمجھا کہ یہ ہیں وہ، اللہ نے دونوں فوت کر لیے۔ ڈھونڈتے رہے، پھر بھی وہ ڈھونڈتے رہے، اپنی اولاد میں بھی ڈھونڈتے رہے، لیکن دیا نہیں اللہ نے۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ اللہ کا حق ہے، دے یا نہ چاہیے، چاہے اس کی اولاد میں سے دے دیتا اللہ تعالیٰ اس مسلم موعود کو، چاہو تو اس کی روحانی اولاد میں سے یعنی ذریت میں سے دے دیتا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو فیصلہ نہیں دیا کسی پیشگوئی کے حوالے سے کہ وہ اس کا مصداق بناتا پھرے، اس کو لگاتا پھرے، نہیں، یہ اللہ کا امانت ہے، نبیوں پر ہوتی پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں کلیئر ہوگی بات اکرم صاحب، میں پھر کہتا ہوں کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈھونڈتے رہے، اور بعض بچوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ یہ وہ ہیں، اللہ نے وہی بچے فوت کر لیے جن کے نام بطور تفاور رکھے اکرم محمود صاحب، وہ بچے زندہ رہے۔ ان بچوں میں سے ایک بشیر الدین محمود نے پھر یہ کام کیے، سارے جماعتوں پر، ان کی جماعت پر قبضہ کیا، پھر اپنی گدیاں بنائیاں اور جھوٹے دعوے مجھ سے موت کیے، اور پھر دعووں کے بعد 10 سال بعد پھر جو مفتی اللہ کی اللہ نے سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے سورۃ الحقہ میں کہ جو بھی میرے متعلق جھوٹے خواب بنائے گا، خود بنا کے خواب میری طرف منسوب کرے گا، الہام خود بنائے گا میری طرف منسوب کرے گا، میں ایسے مفتری اللہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی رگ گردن کو کاٹ دوں گا، اس کی رگ جان کو کاٹ دوں گا۔ یہ تماشا پھر ان کے دعویٰ 1944 میں جب ہوا، 28 جنوری 1944 میں قادیان میں انہوں نے حلفاً دعویٰ کیا، تو 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں دنیا نے پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مفتری اللہ کی کو کیسے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پھر ان کی رگ گردن کو کیسا کاٹا۔ یہ ایسا بات ہے، آج بھی بزرگ زندہ ہیں جو اس نماز میں تھے، جنہوں نے سب اپنے آنکھوں کے سامنے یہ تماشا دیکھا۔
تو ابھی بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا، تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جنبہ صاحب محترم یہ فرماتے ہیں کہ محرم کی زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے جسمانی بیٹوں میں سے کسی کو مسیح موعود سمجھتا رہا۔ تو مسیح موعود کی تو اگر اجتہادی غلطی تھی تو وہ مرتے دم تک اس اجتہادی پر قائم رہے۔ غلطی نہیں تھی، میں اگر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ غلطی پر قائم نہیں رکھتا کسی کو۔ پھر وہ آپ یہی اعتراض کیا، میں ابھی اسی میں جواب دے رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی اجتہادی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اجتہادی کو کیسے دور فرمایا۔ وہ ساری وہ الہامی بشارتیں جو 13 ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی کے ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی، بطور خاص بشیر اول کی وفات کے بعد، پھر بطور خاص بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد، پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو نرینہ اولاد دینے کا سلسلہ جب منقطع کیا، اس کے بعد پھر وہ بشارتیں اللہ جاری کرتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اس اجتہادی غلطی کو دور کیا تھا کہ اے میرے بندے، میں تو اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، ابھی میں تو وعدہ کر رہا ہوں، وہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوگا، لیکن صاف نہیں کہا جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، آپ نے لڑکا ذکی غلام کے آگے لکھ کے غلطی کر لی ہے، یہ تیری غلطی ہے، تو میں الہامی بشارتیں نازل کر رہا ہوں آپ پر، تو یہ میں تیری اجتہادی غلطی دور کر رہا ہوں۔ تو ایسی باتیں اگر کہہ دیتا اللہ، تو مرزا غلام صاحب نے تو فوراً اعلان کر دینا تھا اپنے کسی اشتہار میں، کسی کتاب میں، کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ مسلم موعود، یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت نہیں ہوگا میرے بیٹوں میں سے۔ تو پھر کون دعوے کرتا؟ تو پھر ازمائش کہاں ہوتی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی؟ نہ اس کو کوئی مسلم موعود بناتا۔ اکرم محمود صاحب ہوش کریں، عقل کے نخ لیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کو پابند نہ کریں۔ اللہ اپنے طریقے سے نبیوں کی اور ان کی اولادوں کی اور ان کے ماننے والے کی ازمائش کیا کرتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کو پابند کرنے والے کہ اللہ بتاتا کہتا؟ اللہ نہیں کہا کرتا۔ ابھی میں حوالے پڑھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اور مسیح موعود صاحب کا ارشاد ہے کہ خدا اتحادی غلطی پر قائم نہیں رکھتا۔ بالکل، میں نے ابھی پہلے سب سے شروع میں وہی والا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملہموں کو اس کی اتحادی غلطی جو ہوتی ہے، بعض اوقات اپنی رضا کے ساتھ خود جان کے اللہ اتحادی غلطیاں کرواتا ہے نبیوں سے، لیکن ان اتحادی غلطیوں پر قائم نہیں رکھتا، ان کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ میں نے ابھی تفصیل بتا دی ہے کہ مرزا غلام صاحب کی اتحادی غلطی اللہ نے کیسے دور فرمائی۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ اتحادی غلطی دور کر دی۔ آگے لکھتے ہیں، بڑی عجیب جی باتیں لکھ رہے ہیں، یار ظہور صاحب اچھا استاد ہے جو غلطی دور کرنے بیٹھا ہے کہ اس کو طریقہ نہیں آتا کہ میں نے کس طرح غلطی دور کرنی ہے۔ اس سے تو غلطی دور اللہ نے کروا دی، اس کی ہو گئی، لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں وہ چیز نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کی اپنی خواہشیں اور تمنائیں ہیں کہ نہیں، یہ بشیر الدین محمود ہی مسلم ہونا چاہیے تھا۔ آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ غلطیاں دور ہوتی اور یہ سارا معاملہ ہوتا، تو وہ پھر ازمائش ختم ہو جاتی۔ اللہ ایسے نہیں کیا کرتا۔ آگے آپ کہتے ہیں، اور اچھا شاگرد ہے، ظہور صاحب اچھا استاد ہے جو غلطی دور کرنے بیٹھا ہے کہ اس کو طریقہ ہی نہیں کہ میں نے کس طرح غلطی دور کرنی ہے، اور اچھا شاگرد ہے جسے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میری غلطی تو دور کی جا رہی ہے، مجھے یہ سیکھ لینا چاہیے۔ تو دونوں کو آفرین ہے، مسیح موعود صاحب کو بھی اور آپ کے تصور خدا کو بھی شاباش، آفرین ہے آپ پر۔ میں دکھ سے آپ کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ آپ انتہائی کورے ذہن کے آدمی ہیں، یا آپ میں تقوی ہی نہیں ہے، آپ میں ایمان ہی نہیں ہے، نہ آپ دیانتدار ہیں، نہ آپ انصاف پسند ہیں، نہ آپ متقی انسان ہیں، ان چیزوں سے خالی ہیں آپ۔ اکرم محمود صاحب، اگر آپ میں یہ چیزیں ہوتی تو آپ کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، یا اگر آپ احمدی ہوتے، مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، آپ علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے والے اگر ہوتے تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ ٹھیک ہے ایک مبلغ کے گھر میں، ایک اچھے نیک آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ احمدیت ہے کیا۔ اب میں سامعین کرام، یہ جو ابھی حوالے پڑھے ہیں، یہ جو دو میں نے آیات پڑھی ہیں شروع میں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54، اس کے حوالے سے میں مرزا غلام صاحب کے دو حوالے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 353، اور بطور خاص میں اکرم محمود
ان کا کلمی نام ہے خالد باستی، ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، باقی میرے مخالفین بھی سنیں اور باقی عام سامعین جو ہیں وہ سارے سنیں کہ اس میں مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ ایسی خالد باستی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اسی طرح کی بات ہو، کوئی نہیں، ایسی نہیں ہوتی۔ عزیز من، حضور صاحب فرماتے ہیں عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے پہ۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 53۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب کوئی وہ تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے، تب وہی مطلب جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہ جو جتنی الہامی بشارتیں ہیں اور لفظی وحی ہیں، یہ وہ ساری وحی مطلع شوکت اور ہیبت روشنی تام رکھنے کی جو مثال ہے یہ وہ وحی ہے کہ ان سے مرزا غلام صاحب کی اجتہادی غلطی جو تھی، اس ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھنے کی اللہ نے وہ غلطی کو دور کر دیا، یہ وہ وحی ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں تام رکھتی ہے، اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سورۃ نجم آیت 4 اور 5۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلوب میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے، لہذا ہر یک بات نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوب وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ آیت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اتحاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اتحادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ خالد باستی صاحب سنیے، ان باتوں کو غور سے سننا میرے اس لیکچر کو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں پس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کی اتحاد میں غلطی ہوگی تو وہی کی غلطی کہلائے گی، نہ اتحاد کی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اتحاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوق ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کو تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلع اور مہیمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں، اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ لیکن وہی غیر مطلوب جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی، اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اتحادات میں غلطی بھی ہو گئی جو بعد میں رفع کی گئی۔ اچھا، اب یہ جو مرزا غلام صاحب سے اللہ کی رضا کے مطابق ہی وہ لڑکا ذکی غلام کے آگے انہوں نے لکھا، تو
تو اٹھا دی وہ جو 13 الہامی بشارتیں نازل کی ہیں، یعنی بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد یا ان کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد جو الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملہم پر نازل کرتا رہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری وہی مطلوع تھی۔ ابھی جو انہوں نے فرمایا کہ وہ وہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں پھر شیطان دخل نہیں دے سکتا، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، یہ وہ وہی الہامی بشارتیں ہیں۔ تو وہ نازل فرما کے مرزا غلام صاحب کو تو اپنی ان کی غلطی دور کر دی، بتا دیا، لیکن صاف نہیں کہا کہ اے میرے بندے یہ تو نے جو لکھا تھا یہ تیری غلطی تھی اور میں الہامی بشارتیں نازل فرما کر میں یہ غلطی تیری دور کروں، ایسی باتیں نہیں۔ اکرم ماموں صاحب اس طرح اللہ کرے تو ازمائش پھر کس طرح وہ کر سکتا تھا مرزا غلام صاحب کی اولاد کی؟ تو مرزا صاحب تو فوراً لکھ دیتے بھی میرے بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو کہاں ہوتی ازمائشیں؟ تو امید ہے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاک صاحب نے 2018 میں 2 خطبے دیے تھے اس حوالہ سے، میں ان کے نام لے دیتا ہوں کیونکہ اس الیکشن میں کیا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ خطبہ جمعہ مورخہ 12 جنوری 2018، اس کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کی اتحادی غلطی اور اس کی غرض و قائد۔ یہ بھی دوبارہ سنیے میرے اس لیکچر کے بعد۔ ایک اور خطبہ ہے اگلا، یعنی خطبہ جمعہ مورخہ 19 جنوری 2018، افادہ عام، اس کا عنوان ہے افادہ عام کے لیے نبیوں کی اتحادی غلطی کی مزید وضاحت۔ تو میں سامعین کو کہوں گا کہ یہ بھی آپ سنیں ضرور۔ تو اس کے بعد میں ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا، اسی حوالے سے، اتحادی غلطیوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد میرا خیال اکرم محمود صاحب کو چاہیے، اگر آپ میں کوئی تقویٰ ہے، کوئی ایمان ہے، کوئی دیانتداری ہے، کوئی انصاف پسندی ہے، تو یہ چھوڑ دیں ان کاموں کو، کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے اسی کتاب کا، روحانی خزائن جلد 5 یعنی آئینہ کمالت اسلام، صفحہ 114 تا 116۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ نجم کی آیات 4 اور 5 کی تشریح کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں پس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آسم کو نماز میں چند دفعہ سہو ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں۔ اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ اکرم محمود صاحب سنیے، یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، باقی سامعین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے، سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پرائے میں ظاہر کر دیتا تھا۔ اکرم محمود صاحب سنیے، مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے، یہ احمدیت ہے، ادھر آؤ، کدھر آپ پہنچ چکے ہو مرزا صاحب کو چھوڑ کر؟ ادھر آؤ، احمدیت کی طرف آؤ، مرزا غلام احمد صاحب کی قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، آپ کو کوئی یہ آپ کی پھر اعتراض ختم ہو جائے گی۔ پھر میں وہ پڑھتا ہوں، حضور صاحب کا یہ سطر پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مسلط کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اسے اٹھا لیا گیا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، یہ اکرم محمود صاحب سنیے، یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں بے بنیاد باتیں آپ کر رہے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وہی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ میں مثال دے چکا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کی اتحادی غلطی کی، وہ جو انہوں نے ذکی غلام کے ساتھ لڑکا بریکٹ میں لکھ کر کی تھی۔ تو وہ وحی کا دریا پھر کیسے چلا؟ وہ بشیر احمد اول کی وفات کے بعد پھر 12 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں، 11 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی نام کے ساتھ، یہ وہ وحی کا دریا پھر چلا جس سے غلطی اللہ نے اٹھا دی، مرزا غلام صاحب کو فارغ کر دیا، بھی تو تیرا کوئی ہاں اگر اپنی زندگی میں مرزا غلام صاحب نے الہاموں کو چھپاتا، نہ ظاہر کرتا دنیا پر، پھر قیامت کے دن پھر وہ
جواب دے تھے کہ میں نے یہ الہام پر نازل کیے تھے، لوگوں کو کیوں نہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ تو وہ ذمہ دار تھے. پھر اگر اولاد اس کی دعوے کرتی پھر رہی ہے تو وہ پھر دیتے جواب. اب وہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اے میرے بچوں، اے میرے ماننے والوں، میں نے تو الہام شائع کر دیے تھے، یہ اللہ نے میری غلطی جو میں نے لڑکا لکھ کے کر دی تھی اللہ نے وہ دور کر دی. الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مجھ پر نازل فرما کر 6-7 نمبر 907 تک میری اتحادی غلطی اور لڑکا لکھنے کی تو دور کر دی اللہ نے کہ اے میرے محلم، میں تو اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں، اس کا وعدہ دے رہا ہوں. یہ وجود، یہ ذکی غلام بشارت آخری بشارت کے بعد پیدا ہوگا. میں نے یہ سارے الہام شائع کر دی تھی اپنی زندگی میں. اے میرے بچوں، اولاد بھی کھڑی ہوگی مرزا صاحب کی، اے میرے بچوں تم نے آنکھیں نہیں کھول لی. اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ عبدالغفار جنبہ آیا دنیا میں میرے بطور ذکی غلام کے، جو میں نے بخشا گیا تھا اللہ نے مجھے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کھول کر آپ لوگوں کو بتایا میری اسے اجتہادی غلطی کو بھی بتایا، اور اجتہادی غلطی اللہ نے کیسے دور کی وہ بھی بتایا اس شخص نے، عبدالغفار جنبہ نے. تم نے کیوں نہ اس پر یقین کیا؟ وہ اپنے پاس سے تو باتیں نہیں کر رہا تھا، وہ میرے حوالے دے رہا تھا آپ لوگوں کو، کیوں نہیں آپ نے مانا؟ تو آپ جواب دے ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ باتیں ہیں. میں پھر کہوں گا، میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہماری کیا لڑائی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے کو. آپ کو چاہیے کہ یہ بھی باتیں میں بیٹھتا ہوں، آپ کا کام نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے نا، آپ کے پاس نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی تقوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ میں اگر سنجیدگی ہے، آپ چاہتی ہیں تو اپنے خلیفہ صاحب کو کہیں میدان میں آئیں، میرے ساتھ بات کریں. انشاءاللہ 2 گھنٹے ہماری بات ہوگی تو پتہ لگ جائے گا دنیا کو کیا بات ہے، چکر کیا ہے. وہ چھپتے پھر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ نظر انداز کر رہے ہیں جنبہ صاحب کو، اگنور کر کے مار رہے ہیں. نہیں اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے اگنور کہاں گئے، وہ بہانہ بنا رہے ہیں، آپ اس کے کر رہے ہیں. تو باقی آپ اکثر کہتے ہیں کہ نسیم احمد کو جو جنبہ صاحب نے جواب دیے تو وہی سمجھ لیں جنبہ صاحب. دیکھیں نسیم احمد کے متعلق جو آپ کہتے رہتے ہیں، میں نے خود کہا، میں نے اپنے کسی پیروکار سے نہیں کلوایا، میں نے خود کہا کہ وہ ذہنی طور پر وہ اپسیٹ تھا، وہ مریض تھا. دیکھو اس کا انجام پھر کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے اینڈ پھر کیا ہوتا ہے، صادقوں کا یہ اینڈ نہیں ہوا کرتا. آپ کہیں اپنے خلیفہ صاحب کو کہ عبدالغفار جنبہ کے متعلق تم بھی وہی الفاظ استعمال کر کے کسی خطبہ جمعہ میں بتا دو جو عبدالغفار جنبہ میں نسیم کے متعلق بتائے، تو پھر میں مان جاؤں گا. یہ آپ یہ اس کی وکالتیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں ایسے کر. نہیں وہ مرزا مسعود صاحب کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو بیچارہ منجی تھلے بڑھ کے بیٹھا ہے. وہ اکرم محمود صاحب آپ ہوں تسی کی کرو گے، یہ اس کے بہانے ہیں تمہارے. اب میں وہ مرزا غلام صاحب کے چند حوالے پڑھتا ہوں. آپ کے جو اعتراض آپ نے اٹھایا اس کی بے بنیاد اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ احمدی ہوں، سچے مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہوں، تو یہ اعتراض آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ اعتراض بتاتے ہیں کہ آپ مرزا غلام صاحب کے مرتد ہو چکے ہیں، آپ چھوڑ چکے ہیں مرزا غلام صاحب کو، اس کی احمدیت کو، اس کی تعلیم کو. اگر آپ مانتے ہوتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. آگے سنیے ان کے حوالے. یہ آپ کے اعتراض جو کیے ہیں منصور کو آگے یا ظہور کے صاحب لکھ کے، یہ اس کی بخیہ اتارتے ہیں. یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 276. حضور صاحب فرماتی ہے دراصل بات یہ ہے، میں خالد واسطی صاحب کے لیے بطور خاص اور باقی دیگر احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو بھی ہیں قبرستان میں سے شامل ہے جماعت میں، وہ بھی لاہوری جماعت کی بھی، میری جماعت کی بھی، جتنے بھی سامعین ہیں احمدی غیر احمدی، وہ سب میری سنیں ان باتوں کو. یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بطور خاص خالد واسطی صاحب کے لیے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اور ایسا بیان کرنا غلطی میں نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے. سنیے خالد واسطی صاحب، حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. خالد واسطی صاحب یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، مانو ان کو. خود وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی پیشگوئی کا سارا علم دے دے، نہیں دیتا. ہو اس نے آزمائش کرنی ہوتی ہے اس کی اولاد کی، اس کی جماعت کی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا مرزا صاحب کو کہ مرزا صاحب آپ نے یہ اجتہادی غلطی کر لی ہے، مرزا صاحب یہ میں نے الہامی بشارتیں نازل فرما کر تیری اجتہادی غلطی دور کر دی ہے، یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو یہ اجتہادی غلطی نہ کرواتا، لکھواتا ہی نہ. اگر اللہ چاہتا کہ مرزا غلام صاحب ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا نہ لکھے، کیسے لکھ سکتا تھا وہ؟
نہیں کبھی نہ لکھتا، یہ اللہ کی رضا تھی۔ تو اگر ایسے اسے غلطی اجتہادی دور کرنی تھی اللہ نے مرزا صاحب کی، تو وہ اجتہادی کرواتا ہی نہ غلطی۔ آپ ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس طرح لگتا ہے بالکل کہ بالکل آپ مذہب سے بالکل ہی لا علم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے احمدیت کا۔ آگے اس کا الفاظ سن لیں، آگے حضور فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعد اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے خالد واسطی صاحب اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب بتا دیا ہوگا آخری زندگی میں، وفات سے پہلے بتا دیا ہوگا کہ اے میرے بندے یہ ذکی غلام تیرا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کبھی بھی سوچتا ہوں کہ شاید ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ مرزا غلام صاحب کو جو الہام نازل ہوا اکتوبر 1907 میں، اللہ فرماتا ہے انا نبشرک کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جو با منزلہ آپ کے لیے مبارک احمد ہوگا، یعنی مبارک احمد کا مسیل ہوگا۔ تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کھول کر بتا دیا ہو مرزا صاحب کو کہ یہ ذکی غلام تیرا لڑکا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ اللہ نے روک دیا ہو کہ مرزا غلام صاحب آگے کوئی بات نہیں لکھنی، نہیں بتانی کوئی بات۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہو کہ مرزا صاحب میں نے بتا دیا آپ کو، آگے کچھ بات نہیں لکھنی، بتانا نہیں کسی کو، تو مرزا صاحب کیسے بتا سکتے تھے؟ تو اللہ کے بندے تھے برزیدہ، وہ کیسے بتا دیتے؟ تو بچگانا خالد واسطی صاحب کی کس دنیا میں آپ پھر رہے ہیں؟ بچگانا ایک اچھے بھلے ظاہر نیک مولوی ہوگا جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کام کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آگے اس نے فرماتے ہیں آخری فکرہ ہے، بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ واسطی صاحب ان باتوں کو ایمان لاؤ مرزا صاحب کی باتوں پر کہ کامل اور غیر محدود علم کے پاس ہے، نبیوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان سے اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، صحب ہوتے ہیں، بعض وقت اللہ خود ان سے کرواتا ہے۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھا مرزا غلام صاحب کا، تو آپ کچھ خیال کریں، اپنی عاقبت کا فکر کریں۔ آگے ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 134 ہے، اللہ کتاب ہے ان کی۔ حضور صاحب فرماتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی میں بعض امور کا اخفا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس عید کا مصداق ہوتی ہیں، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ خالد واسطی آپ جیسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جیسا ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہا گیا ہے مرزا صاحب نے وہ ڈھونڈتے رہتے، وہ مرزا بشیر الدین محمود کیوں نہیں ہوا؟ پھر یہ آپ لوگوں کی مثالیں ہیں۔ حضور صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا یہاں پر ان حوالہ میں ذکر ہوا ہے۔ حضور صاحب نے فرما دیا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے جان پر رحم کرو، رک جاؤ ان باتوں سے۔ اگر آپ چاہتے ہو ہدایت، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ہر طریقے سے سمجھا دیں کہ لیکن شرط ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے آپ مہمان ہو گئے، میرے پاس رہیں گے، کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں ہے آپ سے، آپ کو عزت دوں گا، اور جو بھی ایک مہمان کی عزت کی جا سکتی ہے میں اس میں عزت آپ کی کروں گا، میرے پاس رہیں، بھائی کی طرح رہیں، دوست کی طرح رہیں، میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا کہ اکرم محمود یہ معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد بھی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے ضرور میری باتیں مان لینا، نہ مان لینا، نہ ماننا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ میرے پاس آئیں گے نا، ایک عزم لے کر کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر غفار جمع صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں نا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں بھی پتہ لگ جائے، اگر اس نیت کے ساتھ میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اللہ ضرور مدد کرے گا، اور آپ جو میں باتیں بتاؤں گا کھول کے، کیونکہ لیکچروں میں یہ باتیں مضمون میں نہیں تھی تفصیل سے بتا سکتا، تو آپ میں امید ہے کہ اگر آپ نیک نیتی ہو کر آئیں گے میرے پاس تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا عزم ہے یہ کہ نہیں ماننا ہی نہیں، جمع صاحب کی گل نہیں مننی اسی، جمع صاحب کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ ہاں بشک نہ ماننا میری باتوں کو، لیکن ایک دفعہ اپنی موت سے پہلے ایک دفعہ ضرور اگر آپ کو توفیق دے اللہ پھر میرے پاس آنا،
دوست کی حیثیت سے آ جانا، بھائی کی حیثیت سے آ جانا، جس طرح بھی آنا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں کوئی اتنا ہی کوئی ایسا بھی نہیں ہوں، جماعتی احمدیہ میں پیدا ہوا ہوں اور کیل میں سارے احمدی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے میزبانی کا حق دیں گے تو مجھے تو خوشی ہوگی۔ اچھا، یہ حوالہ پڑھ لیا، سن لیا۔ دوسری بات میں اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی یہ تعلیم ہے، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ یعنی حضور صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا، آنسم کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم با آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریقہ اختیار کرو۔ تو یہ میں بڑے ادب سے خالد واسطی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ خالد واسطی صاحب کیا نیوز نمبر پڑھیں 5، وہاں پر دنیا دار صحافیوں نے پھر مرزا بشیر الدین محمود نے تو 1914 میں دعوی نہیں کیا تھا، کیا وہ ٹھوکتے نہیں پھر رہے تھے اسلامی پیش گوئی مسلم موت کو؟ نیوز نمبر 5 پڑھیں، اب بتائیں کون غلطی پر ہے؟ میں غلط باتیں کہہ رہا ہوں کہ تم غلطی کھا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد ان کو چھوڑ دیا تھا، وہ مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار بن گئے تھے۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، جبکہ صحابی دنیا دار ٹھوکتے پھر رہتے مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلمت کرنے سے پہلے۔ ایک اور سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171 پر ہے، دیکھو جس حالت میں ہمارے سید و مولا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ بعض پیشگوئیوں کو میں کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا، تو پھر دوسرے لوگ وہ فرض کے طور پر ساری امت ہی کیوں نہ ہو، کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی نہیں؟ آگے اس نے فرماتے ہیں سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں۔ میں جناب اکرم محمود، ان کا کلمی نام خالد واسطیہ، بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ جناب نیوز نمبر پڑھ لیں 5، وہاں پر آپ ثبوت دیکھ لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ نہیں کیا تھا، صحابی نام دنیا دار ٹھوکتے پھر رہتے اس پیشگوئی کو، اس پر کہہ رہے تھے اس کو المسلم الموت اور قدرت ثانیہ کا مظہر۔ یار ابھی بھی میں غلطی پر ہوں اکرم محمود صاحب کہ آپ غلطی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہوں گا، یہ مؤدبانہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس قبرستان کی جماعت کو چھوڑ کر ہدایت پا جاؤ، میری طرف آ جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے ساتھ ضد نہ کرو، لڑائی نہ کرو، میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نے جو کچھ مجھے دینا تھا انعام وہ دے دیا، مجھ سے یہ انعام کوئی بھی دنیائی طاقت چھین نہیں سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے کر دیا ہے۔ تو باقی آپ یہ جو خلیفہ صاحب کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نظر انداز کرنے کا چکر چلا رہے ہیں گوھر صاحب کے ساتھ، نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ان سے کہوں کسی خطبہ جمعہ میں جو میں نے نسیم کے متعلق لفظ استعمال کیے وہ خود کریں میرے متعلق، پھر میں مان لوں گا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے بعد فیصلہ بھی دیکھ لینا کیسے آتا ہے آسمان سے جلدی کے فیصلہ۔ نسیم جو تھا وہ غلطی خوردہ انسان تھا، میں نے آپ کو بھی سمجھایا تھا بھی چھوڑے اس کو، کیا اس کا کاتب بنے پھرتے ہیں، اور دیکھیں اس کا انجام پھر کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی سلطانی صاحب کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ دنیا دار ٹوپ لائے گا۔ ابھی ایک جرمنی میں بھی ایک ہے وہ بھی تماشے کرتا پھر رہا ہے، تو اب دیکھنا اللہ کا جو سلوک ہے صادقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مجرموں مفتریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی جھوٹ بولتا پھر رہا ہے اس کے متعلق الگ، وہ اللہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جرمنی کا جو ایک صاحب ہے تو وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آگے سجدہ کیا، یا اللہ کو ہم آنکھوں سے مادی سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی ان گنت لڑکے اور لڑکیاں تخم کے ساتھ، وہ یہ بھی کہتا تھا اتنی بے باکی سے اتنے بڑے جھوٹے الزام اس پر اللہ کے لگانا کہ جو بچوں سے پاک ہے، وہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اس قسم کی یہ بدبخت لوگ ہیں، نبیوں کی دعوت کرتے پھر رہے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ میں تو ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ آخر پہ میں سامعین کرام اور خالد واسطی صاحب کے حضور یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں، مامور جو ہوتے ہیں، وہ الہام جو ہوتا ہے ان پر وہی نازل ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
میں ان کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اعجاز احمدی کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ اکرم محمود خالد واسطی صاحب، سمجھیے اس بات کو کہ اللہ نے کیسے اتحادی غلطی کروائی مرزا غلام صاحب سے لڑکا لکھوا کر، اور پھر کیسے ذکی غلام اور اس کی دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں نازل فرما کر 6-7 نومبر 1907 تک وہ کیسے اتحادی غلطی مرزا غلام صاحب کی دور فرما دی، ان کی غلطی اٹھا دی، ان کو غلطی سے اتحادی غلطی سے پاک کر دیا، لیکن صاف جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے اعتراض کرتے پھر ایسے نہیں کیا، کیونکہ ایسے اگر کر دیتے اللہ تعالیٰ کرتا تو پھر اتحادی غلطی کرواتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ان سے۔ تو اگر کروا دیتا اور ایسے کھول کے بتا دیتا مرزا صاحب کو، مرزا صاحب نے فوراً بتا دینا تھا پھر لوگ اپنے اولاد کو بھی، بیٹو میرے بیٹے میں سے وہ نہیں ہے۔ تو کسی بشیر الدین محمود نے خود دعویٰ نہیں کرنا تھا، کسی نے اس کو بنانا نہیں تھا، تو یہ ازمائشیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ باہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، لیکن سمجھ تو اللہ تعالیٰ تبھی دیا کرتا ہے جب کچھ سمجھنا چاہے، اور ہدایت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہدایت لینا چاہیں۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔